نائمہ مزاحمت کر رہی تھی۔ دراز قد اور کثرتی جسم کا مالک اکرام شدید زور آزمائی کے باوجود اسے قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم کسی قسم کی پریشانی میں بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسے یقین رہا ہوگا کہ اس کا ہاتھ روکنے کی جرات وہاں کسی میں نہیں ہے۔ نائمہ کے جانثار قدردان یقیناً ایک ایک کر کے کھسک گئے ہوں گے۔ تینوں سرزندے دیوار سے لگے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور میں بھی تماشائی بنا کھڑا کھڑکی سے نائمہ کی بے بسی اور تذلیل ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ بھاری بھرکم دروازہ اور کھڑکی کی موٹی سلاخیں میرے راستے کی دیوار بن گئی تھی۔ بالآخر اکرام نائمہ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے نائمہ کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک معاوضہ تھا جسے وہ ڈرانے والے انداز میں فضا میں لہرا رہا تھا۔ نائمہ کا دیو پستول میں خاصا پہلے ہاتھ میں لے چکا تھا، لیکن اب تک کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں اکرام پر گولی چلا پاتا۔ اس مشکل زاویے سے اتنا سچا نشانہ لگانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ذرا سا نشانہ چوکنے پر نائمہ بھی گولی کی زد میں آ سکتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر کھڑکی پر اپنے شانے کی ضرب لگائی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کھڑکی کی چوکھٹیں اتنی مضبوطی سے دیوار میں پیوست تھیں کہ دیوار گرائے بغیر کھڑکی اکھاڑنے کی کوئی بھی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ اکرام نائمہ کو شانے پر ڈالے نہایت اطمینان سے ٹہلتا زینے کی طرف جانے والی راہداری کی جانب بڑھا۔ اگلے ہی لمحے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ نائمہ نے میری طرف دیکھا تھا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ جی چاہے ہاتھ میں موجود پستول کی تمام گولیاں کھوپڑی میں اتار لوں۔ اتنی بے بسی، ایسی لاچاری۔ نائمہ خود بھی پوری طرح مایوس ہو چکی تھی۔ اب تو اس نے چیخو پکار بھی بند کر دی تھی۔ اکرام نائمہ کو اٹھائے کوٹھے کی سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ تینوں سرزندے آپس میں زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک دہائی دے رہا تھا کہ فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، جبکہ دوسرا فی الحال زبان بند رکھنے کا مشورہ دے رہا تھا، کہیں شور سن کر اکرام لوٹ نہ آئے۔ تیسرا شاید اب تک کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ اس نے نائمہ کو لال رنگ کی کار میں ڈال لیا ہے۔ کھڑکی سے جھانکنے والے طبلہ نواز نے کرکٹ کمنٹری کے انداز میں کہا، بندوق سے سب لوگوں کو پیچھے ہٹ جانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسی وقت میں نے ہلکا سا برس چلنے کی آواز سنی۔ یقیناً اکرام نے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی ہوگی۔ باقی لوگ ڈرے یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، البتہ سرزندوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ خصوصاً طبلہ نواز تو ڈر کے مارے کھڑکی چھوڑ کر سیدھا اس راہداری میں آن چھپا تھا جس میں ایک کمرہ تھا جو مجھے گزشتہ کئی گھنٹوں سے مبہوس کیے ہوئے تھا۔ اچانک میرے دل میں بجلی سے چمکی۔ طبلہ نواز کھڑکی سے محض چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اوے تبلچی ادھر آ، میں نے دھیمے لیکن سخت لہجے میں سے پکارا۔ وہ بری طرح چونک اٹھا۔ اس کی پھٹی پھٹی خوفزدہ آنکھیں پاگلوں کی طرح مجھے تلاش کر رہی تھیں۔ اسی وقت میں نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور ساتھ ہی وہ پستول میں جس کی نال کا رخ سیدھا اس کی کھوپڑی کی طرف تھا۔ اس کا زردی مائل چہرہ پوری طرح سفید پڑ گیا، قابل اس کے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے آواز دی، اوے سنا نہیں تو نے؟ میں کہہ رہا ہوں ادھر آ۔ وہ مرے قدموں سے آگے بڑھا۔ ابے جلدی کر، کیوں میرے ہاتھ سے مرنا چاہتا ہے؟ میں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ کوئی بھاری چیز اٹھا کر کمرے کے دروازے کا تالا توڑ دے، جلدی کر۔ میرے لہجے کی سفاکی نے اس کی رہی صحیح جان بھی نکال دی، تاہم وہ میرا حکم پر فوری ہی عمل پیرا ہو گیا۔ دیوار کے ساتھ پڑا ہوا ایک موٹا سا سوٹا اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اسے طاقت آزمائی کی ضرورت نہ پڑی۔ تالا تو کھلا ہوا تھا۔ اس نے احمقانہ معصومیت سے کہا، ابے تو میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے، جلدی سے ہر کنڈی کھول دے۔ وہ بمشکل کنڈی کھول ہی پایا تھا کہ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میرے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ اس کے تاثرات دیکھ پاتا۔ میرے قدم تیز رفتاری سے زینے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ باقی دونوں سرزندے بھی مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ زینے کی سیڑھیوں کے قریب ہی میں نے غفار چاچا کو دیکھ لیا۔ وہ منہ کے بل فرش پر پڑا تھا، کھوپڑی سے بہنے والا خون اب جمنے لگا تھا، جانے زندہ بچا تھا بیچارہ۔ یا چائے خانے کے سامنے موجود لوگوں نے وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اپنا پستول میں قمیص کے نیچے چھپا چکا تھا، لیکن میرے قدموں کی بے قراری نے مجھے نمایاں تر کر دیا تھا۔ کس طرف گئی ہے وہ گاڑی، جلدی سے بتاؤ، میں نے چائے خانے کے بیرے سے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے بے اختیار لی مارکیٹ کی جانب جانے والے روڈ کی جانب انگلی اٹھا دی، تاہم جہاں تک روڈ نظر آ رہی تھی وہاں تک گاڑی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ شاید مجھے دیر ہو چکی تھی۔ میں نے شدید اضطراب کے عالم میں ادھر دیکھا۔ اسی وقت مجھے سامنے سے ایک موٹر سائیکل سوار آتا دکھائی دیا۔ اس سے شاید لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ جاننے کے لیے موٹر سائیکل ہلکی کی تھی۔ میں وحشی چیتے کی مانند اس سے جھپٹا۔ اگلے لمحے میرا پستول اس کی کن پٹی سے چپک گیا۔ چپ چاپ موٹر سائیکل چھوڑ دو ورنہ کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ میں نے اس کے جسم پر واضح لرزش محسوس کی۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی بھیانک سپنا ہے۔ میں نے اس کے کان میں ایک بار پھر زہریلی سرگوشی کی، 1 سیکنڈ کے اندر تو نے گاڑی نہ چھوڑی تو۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چکر موٹر سائیکل سے اتر گیا۔ میں نے فوراً گاڑی اپنے قابو میں کر لی۔ فکر نہ کرو،
تمہاری گاڑی جلدی تمہیں واپس مل جائے گی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھاتے سے تسلی دی۔ ظاہری خستہ حالت کے برعکس موٹر سائیکل کے انجن کی حالت بہت عمدہ ثابت ہوئی۔ چند ہی لمحوں میں خالی روڈ پر اڑا جا رہا تھا۔ البتہ لی مارکیٹ کے چوراہے پر پہنچ کر مجھے رک جانا پڑا۔ یہاں کس سے پوچھوں، کون رہنمائی کرے؟ اس وقت ٹیکسی اسٹینڈ پر موجود 3 افراد نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ تینوں کھارا جنگل روڈ کی طرف نظر جمائے پرجوش انداز میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ سر کار کی غیر معمولی تیز رفتاری نے انہیں متوجہ کر لیا ہوگا، یا پھر ممکن ہے نائمہ کی چیخو پکار انہوں نے سن لی ہو۔ اگلے ہی لمحے میری موٹر سائیکل طوفانی رفتار سے کھارا کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے اسپیڈ بریکرز کے باعث موٹر سائیکل کئی فٹ اچھل رہی تھی، لیکن میں رفتار کم کرنے کو تیار نہ تھا۔ قبل اس کے کہ سر کار کسی اندھے موڑ پر مڑ جاتی، مجھے اس تک پہنچنا تھا۔ موسیٰ لین کے پاس میں نے پہلی بار اس ٹویوٹا کار کی جھلک دیکھی۔ اس کی رفتار کسی بھی طرح 70 سے کم نہیں تھی۔ شاید اسپیڈ بریکر کے باعث ہی میں اس کے اس قدر قریب پہنچ پایا تھا۔ کار پر نظر پڑتے میرے ہیجان اور اضطراب میں کچھ کمی ہوئی۔ میں نے اسے پا لیا تھا۔ روڈ قدرے ہموار ہوتے ہی کار کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے میری نظروں کی حد کی پار جا پہنچی۔ تاہم اب میرے حوصلے میں نئی تازگی پا چکے تھے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب میں اسے اپنی پہنچ سے باہر نہیں ہونے دوں گا۔ میری موٹر سائیکل اپنی انتہائی اسپیڈ پر دوڑ رہی تھی۔ ویران سڑکوں پر انجن کی گونج بڑی بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے قریب مجھے ایک بار پھر سر کار کی جھلک نظر آئی۔ سڑک پر جا بجا بے ترتیبی سے کھڑے فوک لفٹروں کے باعث گاڑی کو اندھا دھند بھگانا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ کار کی رفتار کم ہونے کے باعث اس بار میں خاصا قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر چاہتا تو اس جگہ میں کار کو کراس بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے خاصا پہلے ہی موٹر سائیکل کی رفتار ہلکی کر کے کار کو فاصلہ بڑھانے کا موقع دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کار میں موجود افراد فی الحال اپنے تعاقب سے آگاہ ہوں۔ اس صورت میں یقیناً مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوئی چال چلتے، جس کا نتیجہ میرے لیے خطرناک بھی نکل سکتا تھا، جبکہ میرے لیے کار پر اندھا دھند حملہ بولنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس طرح نائمہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، جو مجھے کسی قیمت پر گوارا نہ تھا۔ مجھے مناسب موقع کا انتظار کرنا تھا۔ تب تک میرا ان بدماشوں کی نظروں سے بچا رہنا ہی مناسب تھا۔ اگلے چند لمحوں میں سر کار کسٹم ہاؤس میں مچھلی مینی مارکیٹ کی چرنگی پر پہنچنے والی تھی۔ وہاں سے بائیں طرف جانے والے ٹاور والی سڑک کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ چودھری گڑھ روڈ یا نیٹی جیٹی پل پر پہنچ کر گاڑی کو اندھا دھند دوڑانے کا مطلب پولیس کو متوجہ کرنا ہوتا۔ گاڑی کی رفتار یقیناً کم ہونے والی تھی۔ یہی وہ وقت ہوتا جب میں نائمہ کو ان بدماشوں کے چنگل سے چھڑانے کی کوئی تدبیر کر سکتا تھا۔ اچانک میری تمام منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ ٹاور کی طرف جانے کے بجائے وہ کار ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیدھی ویسٹ وہار کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ رات کے اس پیر سفر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ تھا۔ کسٹم ہاؤس اور فٹ بال اسٹیڈیم کو پیچھے چھوڑتی ہوئی وہ کار چرنگی پر واقع پیٹرول پمپ کے پاس جا رکی۔ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ میں خود بھی ون وے کی خلاف ورزی کر کے اس کا تعاقب جاری رکھوں۔ تاہم میں نے احتیاط ضرور رکھی کہ کار کے دائیں طرف مڑنے سے بعد اپنی موٹر سائیکل آگے بڑھائی۔ چرنگی تک پہنچتے مجھے 2 منی بسوں کے ڈرائیوروں کی گالیاں سننا پڑی، جو مجھے قطعاً غیر متوقع طور پر مخالف سمت سے آتا دیکھ کر بریک پر پاؤں رکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ موڑ مڑنے سے پہلے میں نے اپنی رفتار خاصی کم کر لی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ لوگ میری موجودگی سے واقف ہو چکے ہیں اور اب موڑ کے فوراً بعد میرا استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تاہم میرا یہ خدشہ غلط ثابت ہوا۔ وہاں کار کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ ہوکس بے اور ماری پور جانے والی روڈ پر سیدھا آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر بعد میں ایک بار پھر کار کی جھلک پانے میں کامیاب ہو گیا۔ سڑک کی خستہ حالت کے باعث کار کی رفتار خاصی کم ہو چکی تھی۔ میں نے بھی موٹر سائیکل کی رفتار کم کر لی۔ میں دور سے ٹمٹماتی ایکوی لائٹس کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ سڑک کے ایک طرف ریلوے لائن تھی، جبکہ دوسری طرف چھوٹے بڑے ٹرکوں اور کنٹینر بردار ٹرالوں کے نہ ختم ہونے والی قطار موجود تھی۔ ایسے ایک ہوٹل کے سامنے مجھے پولیس کی ایک موبائل کھڑی نظر آئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ چوری کی موٹر سائیکل اور نائمہ کے پستول کے ساتھ میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر جائے گی۔ خطرے کی زد سے باہر نکل آنے پر میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ قانون پیٹ پوجا میں مصروف تھا۔ ایسے میں مجرموں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے تکلیف دینے کی کوشش کرتا۔ سرکار ماری پور کی جانب جانے کے بجائے سیدھی شیرشاہ اور سائٹ کی جانب آگے بڑھتی چلی گئی، تاکہ ہم شیرشاہ سے گزر کر حبیب بینک چرنگی پہنچ گئے۔ اب کار ولیکا بنارس اور اورنگی ٹون کی جانے والے روڈ پر آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ شاید خود کو مکمل طور پر خطرے کی زد سے باہر سمجھ رہے تھے، کیونکہ اب وہ اوسط رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ گنجان آباد علاقہ شروع ہونے کے باعث میں خود کو خاصا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ میں زیادہ آسانی سے خود کو ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں راستے میں روکنے کے بجائے ان کے ٹھکانے تک ان کا تعاقب کروں۔ بنارس چوک کراس کرنے کے بعد کار اورنگی ٹون کی طرف جانے کے بجائے منگو پیر جنگل روڈ پر چل پڑی۔ اب میرے لیے حقیقی مشکلات پیدا ہونے والی تھی۔ اس تاریخ اور ویران روڈ پر وہ جلد یا بدیر میری موجودگی سے آگاہ ہونے والے تھے۔ کون جانے
یہ مجھے جان بوجھ کر اس ویران راستے پر گھیر لائے ہوں تاکہ اطمینان سے مجھ سے نمٹ سکے۔ میں نے بائیں ہاتھ سے پستول کی موجودگی کی تصدیق کی اور پھر خدا کا نام لے کر موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ اس کار شہزاد سینما سے ذرا آگے پہنچی تو میں نے اس کی رفتار میں نمایاں کمی محسوس کی۔ میں نے بھی موٹر سائیکل کی رفتار بالکل کم کر دی۔ جلدی مجھے کار کی رفتار کم ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا۔ سڑک کے کنارے پولیس کی ایک موبائل کھڑی تھی۔ کلاشن کوفوں سے لیس 3 جوانوں میں سے ایک نے ٹارچ کے اشارے سے سرخ کار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ میری دھڑکنیں مزید تیزی اختیار کر گئی۔ کنیما کو ان بدبختوں کے چنگل سے آزادی ملنے والی ہے۔ کہیں یہ بدماش اکرام پولیس سے مقابلہ کرنے کی نہ ٹھان لے۔ اگلے ہی لمحے میری تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ گاڑی کے اندر ایک نظر ڈالتے ہی پولیس کے اہلکاروں نے اسے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ میں اس دوران میں پولیس موبائل کے اتنا قریب پہنچ چکا تھا کہ اگر واپس مڑنے کی کوشش کرتا تو وہ لوگ یقیناً میری طرف سے بھی بری طرح مشکوک ہو جاتے۔ اب ان کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر انہیں موٹر سائیکل کے کاغذات اور لائسنس طلب کر لیا تو، اور اگر یہ تلاشی لینے پر تل گئے تو پولیس کے جوان کے اشارہ کرنے سے پہلے ہی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بالکل ہلکی کر لی۔ کانسٹیبل نے ٹارچ کی روشنی پہلے میرے منہ اور پھر موٹر سائیکل کے نمبر پلیٹ پر ڈالی اور اگلے لمحے ٹارچ کے اشارے سے مجھے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ اس غیر متوقع لیکن خوشگوار اتفاق نے میری ڈوبتی دھڑکنیں بحال کر دی۔ ذرا سا غور کرنے پر ساری صورتحال میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے جس شخص سے موٹر سائیکل چھینی تھی اس نے اپنے گلے میں کیمرہ لٹکا رکھا تھا۔ اس نے شاید مجھے بتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ وہ صحافی ہونے کے ناطے اس طرح کی بدسلوکی کا مستحق نہیں ہے، لیکن میں اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کر کے اپنے گھر لوٹ رہا ہوگا کہ میرے ہتھے چڑھ گیا۔ اب تک تو وہ شاید یہ تازہ ترین خبر بھی اخباروں میں پہنچا چکا ہوگا۔ موٹر سائیکل کے نمبر پلیٹ کے ساتھ پریس کی تختی بھی نمایاں طور پر موجود تھی۔ اس تختی نے مجھے بچا لیا تھا۔ پولیس کے جوان نے مجھے ڈیوٹی سے واپس گھر جانے والا تھکا ہارا ساوی سمجھ کر پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہیں کی تھی۔ سرخ کار کی عقبی لائٹس تلاش کرنے میں مجھے دیر تک تگودو نہ کرنی پڑی۔ میں اپنی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ تقریباً 1 کلومیٹر میں نے صرف اس کی بیک لائٹس کے سہارے طے کیا۔ پھر کار دائیں طرف کسی گلی میں مڑ گئی۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ گھوپ اندھیرے میں 2 فرلانگ گھر سے بھی کم فاصلہ طے کرنا میرے لیے عذاب بن گیا۔ بالآخر میں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں سے کار مڑی تھی۔ تقریباً 100 گز آگے مجھے وہ کار ایک گھر کے سامنے رکتی نظر آئی۔ میں نے موٹر سائیکل روک دی اور خود کو ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ دہلی میں تاریکی اور فاصلے کے باعث میں کار سے اترنے والے افراد کو واضح طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا، البتہ اتنا اندازہ لگانے میں ضرور کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ تعداد میں 4 تھے۔ حیرت انگیز طور پر نعمہ کسی قسم کی مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی۔ شاید اس نے اپنے آپ کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے کسی بھی جانب سے مدد کی توقع نہیں رہ گئی تھی۔ ان 4 میں سے ایک نے مکان کا فلودی دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحوں کے توقع کے بعد میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ 4 افراد مکان میں داخل ہو گئے۔ مکان کا دروازہ بند ہوتے ہی میں پتھر کی اوٹ سے نکلا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ چند لمحوں بعد میں مکان سے 20-25 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی دیوار کی آڑ میں پہنچ چکا تھا۔ دیہاتی طرز کا وہ بڑا سا مکان گلی کے مکانوں میں سب سے نمایاں تھا۔ اس مکان میں بجلی موجود تھی جبکہ باقی تمام مکانات مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مکان کے آہنی گیٹ سے کار اندر لے جائی جا سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ان لوگوں نے کار باہر ہی رہنے دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے ذہن میں جنم لینے والے اس سوال کا جواب میں بن گیا۔ مکان کے گیٹ میں موجود چھوٹا سا دروازہ کھلا اور 2 افراد باہر نکلے۔ انہیں گیٹ تک پہنچانے کے لیے خود اکرام آیا تھا۔ دونوں افراد میں ایک تو فوراً ہی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ دوسرا خاصی دیر تک اکرام سے سرگوشیوں میں باتیں کرتا رہا، جس نے اکرام سے ہاتھ ملایا اور گاڑی کی پسینجر سیٹ پر پراجمان ہو گیا۔ سرخ کار ریورس ہو کر مجھ سے محض 1.5 گز کے فاصلے سے گزری۔ تب مجھے علم ہوا کہ پولیس والوں نے اتنی آسانی سے اس گاڑی کو آگے بڑھنے کی اجازت کیوں دے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں اکرام کی ذہانت اور منصوبہ بندی کی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ کار کو گلاب کے پھولوں کے ذریعے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ رنگ برنگے گوٹے کی جھالروں سے گاڑی جگمگ کر رہی تھی۔ کار کے دروازوں پر پھولوں کے ذریعے دل کی شکل بنائی گئی تھی، جن کے درمیان میں اکرام اور نائمہ کے ناموں کے ابتدائی حروف آئی اور این نمایاں تھے۔ اکرام پوری تیاری کے ساتھ اپنی دلہن کو لینے گیا تھا۔ یہ سجی بنی گاڑی اس کے ارمانوں کی ترجمانی نہیں، اس چھوٹی سی بارات کی محافظ بھی تھی۔ اکرام نے زبردست نفسیاتی داؤ کھیلا تھا۔ پولیس والے خواہ کتنے ہی سخت مزاج، کٹھور اور اصول بند ہو، کم از کم دولہا دلہن والی گاڑی کو روکنے اور تلاشی وغیرہ کی کارروائی پوری کرنے کے روادار ہرگز نہیں ہوتے۔ اس سے اکرام اتنی آسانی سے اپنی دلہن کو گھر لے آیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ واپسی پر
وہ ایک بین بلا مہمان کو اپنے ساتھ لگا لایا تھا اور اب مہمان اس کی دلہن کو چھین کر لے جانے کی فکر میں تھا۔ جس انداز سے اکرام نے اپنے دونوں ساتھیوں کو رخصت کیا تھا، اس سے اندازہ لگانا قتل مشکل نہ تھا کہ یہ دونوں جلد واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ گاڑی میں یہاں تک آنے والے 4 افراد میں سے نائمہ کے علاوہ صرف اکرام گھر میں موجود تھا۔ البتہ پہلے سے موجود افراد کی تعداد کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے باوجود مجھے ہر قیمت پر مکان کے اندر داخل ہونا تھا، جبکہ میرے پاس وقت بھی بہت کم تھا۔ ہر گزرتا لمحہ نائمہ کو شکست اور اکرام کو فتح کے قریب لے جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ مکان کی بناوٹ اور اس کا محلِ وقوع بظاہر اسے ناقابل تسخیر ظاہر کر رہے تھے۔ اتنی اونچی سنگلاخ دیواریں عبور کرنا یقیناً آسان کام نہیں تھا۔ ویسے بھی اتنی بڑی واردات کر کے آنے والے خرناٹ مجرم مکان کی حفاظت کے حوالے سے غافل نہیں رہے ہوں گے۔ مجھے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مکان کا عقبی سمت سے بھی جائزہ لیا جائے، شاید کوئی زیادہ آسان اور محفوظ راستہ نظر آ جائے۔ میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے اپنی گدی پر کسی سرد شے کے برفیلے لمس کا احساس ہوا۔ میں بے ساختہ گدی کی جانب ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ ایک بے رحم سفاک آواز نے مجھے ساکت ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو پچھتانے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ چپ چاپ اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لو۔ میں اس کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اگلے ہی لمحے نائمہ کا پستول میرے بیلٹ سے نکل کر نامعلوم شخص کے قبضے میں پہنچ چکا تھا۔ وہ میری جانب سے مطمئن ہو کر پیچھے ہٹا۔ جب میں نے پلٹ کر اس کی شکل دیکھی، اسے پہچاننا میرے لیے قطعاً دشوار نہ تھا۔ وہ چند دن پہلے سرخ کار میں بیٹھ کر جانے والوں میں سے ایک تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ دونوں روسی ساختہ ٹی پستولوں سے لیس تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ یہ اسلحہ استعمال کرنے میں بھی غیر معمولی مہارت رکھتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ دونوں اتنی جلدی واپس کیوں لوٹ آئے تھے۔ کہ انہوں نے مجھے یہاں چھپتے دیکھ لیا تھا، یا پھر یہ لوگ شروع ہی سے میری موجودگی سے آگاہ تھے اور مناسب موقع پر مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں تھے۔ یہ موقع انہیں بہت جلد بہت آسانی سے مل گیا تھا۔ چلو آگے بڑھو، دھیمے لیکن ٹھوس لہجے میں حکم دیا گیا۔ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہو گئے۔ اشارہ اسی مکان کی جانب تھا جس پہ گھسنے کے لیے میں بری طرح بےتاب تھا۔ اطلاعی گھنٹی بجنے پر گیٹ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی نمودار ہوئی۔ وہ اکرام تھا۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ اور یہ کون ہے؟ دروازہ تو کھولو استاد، تمہارے مہمان لے کر آئے ہیں۔ مہمان کو انتظار کرانا شرافت تو نہیں ہے۔ اکرام نے چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ اس کے چہرے پر موجود حیرت کے آثار دیکھ کر میں یہ اندازہ تو لگا ہی چکا تھا کہ وہ لوگ پہلے سے میری موجودگی سے آگاہ نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نائمہ سے میرے تعلق کے حوالے سے بھی بے خبر رہے ہوں گے۔ گویا کھیل کھیلنے کی کوئی نہ کوئی گنجائش موجود تھی۔ یہ کون ہے؟ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ اکرام سر سے پاؤں تک میرا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ 30-32 سال کا لمبا چوڑا تگڑا تنومند نوجوان تھا۔ زردی میل بھوری بےتاب آنکھیں گندمی رنگ پر خاصی اجنبی سی محسوس ہوتی تھی۔ خوش شکل تو نہیں تھا، البتہ قبول صورت ضرور کہلا سکتا تھا۔ الجھن کا باعث کہ آپ کی سوکڑ کے مزید چھوٹی ہو گئی تھی۔ بتاؤ نا یہ کون ہے؟ یہ تو اسی سے پوچھو استاد، ہمیں تو یہ انور کی دکان کے آڑ میں اپنے اڈے کی جاسوسی کرتا ملا ہے۔ اس کے پاس سے یہ پستول بھی برآمد ہوا ہے۔ ہم گاڑی لے کر جا رہے تھے کہ گلی کے سرے کے پاس پتھروں کے پیچھے ایک موٹر سائیکل کھڑی نظر آ گئی۔ ہم دونوں فوراً کھٹک گئے۔ گاڑی کو کھڑی کر کے واپس آئے تو یہ نظر آ گیا۔ آدمی تو یہ خطرناک نظر آتا ہے، پتہ نہیں کس ارادے سے ہماری جاسوسی کر رہا تھا۔ کہ بھئی کون ہو، کیا چاہتا ہے تو؟ اس بار وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ کس نے بھیجا ہے تجھے؟ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میری زبان سے نکلنے والا ایک بھی غلط لفظ یہ سیدھا موت کے منہ میں پہنچا سکتا تھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، مجھے جتنا جلدی چھوڑ دو اتنے تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اوہو، تو تم تو کوئی اونچی شے لگتے ہو، میں تھڑی دے رہے ہو۔ جانتے نہیں ہم کون ہے؟ اکرام کے لہجے میں گہرا طنز موجود تھا۔ ہم اس بڑے گھر کے برآمدے میں موجود تھے۔ نائمہ سامنے بنے تینوں کمروں میں کسی ایک میں ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے لہجے کو حد درجہ پر اعتماد بناتے ہوئے کہا، ہم تمہیں بھی جانتے ہیں اور تمہارے کرتوتوں کو بھی۔ تم پر ابھی تک ہاتھ اس نے ڈالا کہ تمہیں پکے ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ مجھے روک کر تم لوگ خام خواہ اپنی آزادی کے دن کم کر رہے ہو۔ میری بات سن کر یکایک اکرام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ساتھیوں کی حالت بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ مجھے یہ لگا کہ میں نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ گرم لوہے کی چوٹ لگانے کے لیے میں نے من گھڑ داستان مزید آگے بڑھائی۔ میرے ساتھی جانتے کہ میں کہاں کی نگرانی کر رہا ہوں۔ اگر میں نے جلد ان سے رابطہ نہ کیا تو وہ اس مکان پر ہی ارغال کر دیں گے۔ تم لوگوں کے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سمجھے؟ میں نے اکرام کی رنگت مزید سفید ہوتے دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ تم کب سے ہماری نگرانی کر رہے ہو؟ تم چال ڈھال اور بات چیت سے قطعاً پولیس والے نہیں رکھتے۔ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو
اور تمہیں کس نے ہمارے پیچھے لگایا ہے؟ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، تاہم اتنا سمجھ لو کہ میرا تعلق ایک ایسی خفیہ ایجنسی سے ہے جسے اس علاقے میں بڑھتے ہوئے جرائم کی بیخونی کے لیے خصوصی طور پر ذمہ داریاں سونپی گئی ہے۔ اس مکان میں رہنے والی پراسرار سرگرمیوں کے بارے میں ہمیں کئی شکایت مل چکی ہیں۔ ابتدائی تفتیش کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ تم لوگوں کی اس غیر قانونی حرکت سے ثابت ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کے ہاتھ صاف نہیں، تم یقیناً کسی الٹے سیدھے دھندے میں ملوث ہو۔ اب مجھے جلد از جلد یہ سب معلومات اپنے سینئر افسران تک پہنچانا ہوگی۔ یہ سب تو تم اس وقت کرو گے نا جب ہم تمہیں یہاں سے نکلنے دیں گے۔ تمہارے سینے میں گولی اتار کر راتوں رات یہاں سے فرار ہو جائیں گے، اکرام نے سخت لہجے میں کہا۔ البتہ اس کا لہجہ اعتماد سے قطعاً عاری تھا۔ تم لوگ مجھے قتل کر کے اپنے جرائم کی سنگینی میں اضافہ کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ اڈا بھی تم لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا اور جلد یا بدیر تمہیں قانون کی گرفت میں آنا ہی پڑے گا۔ اس وقت میرا قتل تم لوگوں کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ ویسے اگر تم چاہو تو یہ معاملہ صاف ستھرے انداز میں بھی سلجھ سکتا ہے۔ میں نے اپنا لہجہ نرم رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اکرام حیرت سے میرا منہ دیکھ رہا تھا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، معاملہ فی الوقت صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ میں تم لوگوں کو سیدھے سادے شریف محنت کش قرار دے دوں تو کوئی میرے اس بیان میں شک نہیں کرے گا۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں۔ تم مجھ سے تعاون کرو، میں تم سے تعاون کروں گا۔ دنیا کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے۔ میرے ساتھ معاملہ طے کر کے تم لوگ بہت سی الجھنوں سے بچ سکتے ہو۔ اپنی چال کامیاب ہوتے دیکھ کر میں اعتماد کے آسمان کو چھونے لگا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں نہ صرف خود ان لوگوں کے چنگل سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گا بلکہ نائمہ کو بھی باحفاظت یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم اپنی زبان بند رکھنے کی کیا قیمت لوگے؟ اکرام نے قدرے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ وہ غالباً کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ کہ تم صرف میری زبان بند رکھنا چاہتے ہو یا اور بھی کسی قسم کی مدد کے طلبگار ہو؟ کیا مطلب؟ تم اور کس طرح میری مدد کر سکتے ہو؟ مطلب یہ کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں پولیس کی مستقبل کی کارروائیوں اور چھاپوں وغیرہ کے بارے میں بروقت اطلاعات فراہم کر سکتا ہوں۔ تمہارے مطلب کہ پولیس وغیرہ افسران سے تمہارے معاملہ طے کرا سکتا ہوں۔ تمہارے حریف گروہوں کے خلاف پولیس کارروائی کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ تو تم تو واقعی بہت کام کے بندے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، ان خدمات کے بدلے میں ہمیں کتنی رقم ادا کرنا پڑے گی؟ اکرام اچانک خاصا پرجوش نظر آنے لگا تھا۔ وہ پوری طرح میرے دام میں آ چکا تھا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں واقعی رقم کا تخمینہ لگا رہا ہوں۔ تمہیں 1,00,000 روپے نقد ادا کرنا ہوں گے، جبکہ 10,000 روپے ماہانہ الگ ہوں گے۔ البتہ اگر تم کسی اور پولیس افسر سے بھی معاملہ طے کرنا چاہو تو اس کے لیے تمہیں اسی سے سودی بازی کرنا ہوگی۔ بہت بڑی رقم ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے نقد اور 5,000 روپے ماہانہ ادا کر سکتا ہوں۔ اس معاملے میں سودے بازی کی گنجائش نہیں۔ شاید تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ ساری رقم میری جیب میں چلی جائے گی۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کے کام اکیلے بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے اور بھی لوگوں کو حصہ دینا ہوگا۔ میں مان بھی جاؤں تو وہ لوگ ہرگز نہیں مانیں گے۔ میں نے زیادہ رقم نہیں بتائی۔ بے فکری سے کاروبار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینا ہی پڑتی ہے۔ میں نے بے نیازی سے شانے اچکا کر کہا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں۔ تم اطمینان سے اپنے پارٹنر سے بات کر لو۔ میں کل یا پرسوں پھر تم سے ملاقات کروں گا۔ ڈیل فائنل ہوگی تو اپنے ساتھیوں کو بھی اس معاہدے کے بارے میں بریف کروں گا۔ البتہ یہ خیال ہے کہ معاملہ اس وقت فائنل سمجھا جائے گا جب 1,00,000 روپے نقد میرے قبضے میں آئیں گے۔ وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ؟ اکرام رخصتی کے مسافر کے ہاتھ بڑھانے والا تھا کہ جھینگر سے ملتی ہوئی تیز آواز نے اسے جملہ ادھورا چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ موبائل فون شاید اکرام کی جیکٹ کے اندرونی جیب میں تھا۔ وہ یقیناً میرے سامنے فون پر بات کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے مجھے انتظار کرنے کا اشارہ کیا اور تیز قدموں سے ایک کمرے کے اندر جا گھسا۔ اس اچانک مداخلت نے مجھے بری طرح مضطرب کر دیا۔ کہیں سارے کیے کرائے پر پانی نہ پھر جائے۔ میں نے اکرام کے دونوں ساتھیوں کو جائزہ لیا۔ اکرام کے جانے کے بعد وہ بھی خاصے چاق و چوبند نظر آ رہے تھے۔ ان کے پستولوں کا رخ اگرچہ میری جانب نہیں تھا، تاہم انگلی کا ہلکا سا دباؤ انہیں آگ اگلنے کا حکم دے سکتا تھا۔ ان دونوں پر بیک وقت حملہ کرنے کی کوشش مہلک بھی ثابت ہو سکتی تھی، جبکہ میرا اصل مقصد ان کے چنگل سے آزاد ہونے کے بجائے نائمہ کو صحیح سلامت نکال لے جانا تھا، جن سے تصادم کی صورت میں بے حد مشکل ہو جاتا۔ اگر اکرام واقعی میرے جھانسے میں آ جاتا، جس کی قوی امید ہو چلی تھی، تو میرا کام خاصا آسان ہو جاتا۔ میں بے چینی سے اکرام کی واپسی کا منتظر تھا۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ مجھ پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ بالآخر وہ مجھے کمرے سے نکل کر اپنی جانب بڑھتا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے غیر معمولی تاثرات نہیں تھے۔ میں نے اطمینان کی گہری سانس بھری۔ میری بچھائی ہوئی شطرنج کی بساط ابھی تک نہیں الٹی تھی
اور مہرے میری مرضی کے مطابق گھر بدل رہے تھے۔ میں نے اپنے پارٹنر کو تمہارے متعلق بتایا ہے، اس نے بھی تمہاری ڈیمانڈ قبول کر لی ہے اور وہ خود بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن خیر پھر صحیح۔ اچھا یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے اور میں تم سے کیسے رابطہ قائم کیوں؟ میں CIA میں ہوتا ہوں، تم مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود تم سے مل لیا کروں گا۔ میں نے اس پریشان کن سوال پر اعتماد کے لہجے میں جواب دینے کی کوشش کی۔ اکرام نے اپنے مخصوص انداز میں سر کو جنبش دی۔ اچھا تو تم CIA میں ہو، پھر تو تم چودھری شبیر علی کو بھی جانتے ہوگے، وہی جو CIA سینٹر میں ہیڈ محرر ہیں۔ انہیں کون نہیں جانتا جی، ان سے واسطہ پڑتا ہے، مجھ پردیسی بھائی جان کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں نے ایک اور جھوٹ نہایت اطمینان و اعتماد سے تخلیق کر ڈالا۔ اکرام نے ایک بار پہ مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تم 2 دن بعد رات 9 بجے یہاں آ جاؤ، تمہاری رقم تمہیں تیار ملے گی۔ فیض محمد اسے اس کی گاڑی تک پہنچا دو، بیچارہ نہ جانے کب سے خوار ہو رہا ہے، اپنے گھر جا کر کچھ دیر آرام کر لے گا۔ یک لخت مجھے اکرام کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی۔ عین اسی وقت میری چھٹی حص نے خطرے کا اعلان بجایا۔ میں نے پلٹ کر فیض محمد اس کے ساتھی کی طرف دیکھا۔ ان کے پستولوں کا رخ اب سیدھا میرے دل کی طرف تھا۔ ان کی آنکھوں میں وحشی چمک واپس آ گئی تھی۔ وہ دونوں نپے تلے قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس دوران میں اکرام بھی اپنا موزر مجھ پر تان چکا تھا۔ چودھری شبیر علی میرے پارٹنر کے مرحوم باپ کا نام ہے۔ تم کس شبیر علی سے ملتے رہے ہو؟ اکرام اور اس کے ساتھی مجھے گھیر کر ایک بڑے کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس کمرے میں 2 فولادی چارپائیوں کے علاوہ کسی قسم کا فرنیچر نہیں تھا۔ ان لوگوں نے نائلون کی رسی سے پہلے تو میرے ہاتھ پاؤں نہایت مضبوطی سے باندھے، اس کے بعد مجھے ایک فولادی چارپائی پر بری طرح جکڑ دیا۔ اب تمہیں زبان کھولنا ہوگی کہ تم دراصل کون ہو اور کس مقصد کے تحت ہماری نگرانی کر رہے ہو۔ تم ہمیں چکر دینے کی ناکام کوشش کر کے پہلے خود کو ہر قسم کی ہمدردی سے محروم کر چکے ہو۔ اب اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو اپنی اذیت ناک موت کے تم خود ذمہ دار ہو گئے۔ زبان کھولنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھنا کہ میرے ان دونوں ساتھیوں کی چیخیں سننے کا بہت شوق ہے۔ ان کے پنجے میں پھنسنے والا اپنے منہ سے موت طلب کرتا ہے، لیکن انہیں رحم کھانے کی عادت نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم فوراً زبان کھول دو تاکہ تمہارے خوبصورت چہرے پر بدنما نشانات نہ بننے پائیں۔ میں صحافی ہوں۔ میں نے ایک نئی کہانی گھڑنا شروع کی۔ میں بہت دنوں سے کوئی اچھی سی کرائم سٹوری تلاش کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے میری تلاش ختم ہو چکی ہے۔ تمہارا خیال ہے میں تمہاری اس نئی بکواس پر یقین کر لوں گا؟ اب تم یقین نئے انداز میں مجھ سے سودی بازی کرنا چاہو گے، لیکن اب میں تمہارے کسی چکر میں نہیں آؤں گا۔ اکرام کے لہجے میں غصے اور جھلاہٹ کی واضح جھلک تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم پریس سے تعلق رکھتے ہو؟ کوئی کارڈ وغیرہ تو ضرور ہوگا تمہارے پاس۔ کس اخبار میں کام کرتے ہو تم؟ فیض اس کی جیبوں کی اچھی طرح تلاشی لو، ابھی پتہ لگ جائے گا یہ کون ہے۔ کچھ ہی دیر میں میری جیبیں خالی کی جا چکی تھیں۔ اکرام گہری دلچسپی سے میرے سروس کارڈ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو گویا تم سوئمنگ انسٹرکٹر ہو اسکول میں؟ خوب، بہت خوب۔ چلو بھائی یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب سے بھی یہ جاننا باقی رہ گیا کہ تم ہماری جاسوسی کیوں کر رہے تھے۔ اگر تم رضاکارانہ طور پر زبان کھول دو تو ہمارا وقت بھی بچ جائے گا اور تمہاری ہڈی پسلیاں بھی محفوظ رہیں گی۔ تم سمجھ ہی چکے ہو کہ تمہاری زبان کھلوائے بغیر اطمینان کا سانس نہیں لیں گے۔ اسکول میں نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ میں اخبار میں بھی کام کرتا ہوں۔ یقین ہے تو میری موٹر سائیکل پر لگی پریس کی تختی دیکھ لو۔ میں تمہیں معمولی قسم کے اٹھائی گرے سمجھا تھا، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ مجرموں کے خطرناک گروہ سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں ریڈر سے کہہ کر 2-3 بندے اپنے ساتھ لے آتا۔ اگر میں مزید کچھ دیر تک اخبار کے دفتر نہ پہنچا تو وہ لوگ پہلی فرصت میں پولیس سے رابطہ قائم کریں گے۔ اس کے بعد تمہارا اڈا پولیس والوں کے بھاری بھرکم بوٹوں کی آواز سے گونج اٹھے گا۔ مجھے خود بھی اپنی اس کہانی کے پھسپھسے ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن بچاؤ کے لیے اندھا دھند ہاتھ پاؤں مارنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ حسب توقع اکرام پر اس کہانی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا، تم ڈائلاگ بہت اچھے بول لیتے ہو، تمہیں تو فلم یا ٹی وی وغیرہ کا ایکٹر ہونا چاہیے۔ خیر ابھی تمہاری ساری ایکٹنگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ فیض اپنی کارروائی شروع کرو۔ یہ اتنی آسانی سے زبان کھولنے والا نہیں ہے۔ اس خبیث کی وجہ سے سارا پروگرام درم بھرم ہو کر رہ گیا ہے۔ اسے اس بیجا مداخلت کی بھی سزا ملنا چاہیے۔ تم اس سے نمٹو۔ زبان کھول دے تو ٹھیک، ورنہ مار مار کے اس کی کھال ادھیڑ دو۔ تم اس کی کھلی اجازت ہے۔ اتنی دیر میں باقی معاملہ سیٹ کر کے آتا ہوں۔ اکرام کے کمرے سے نکلتے ہی فیض پاگل کتے کی طرح مجھ پر پل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں بیت کی لچکدار دمچی تھی جسے وہ اندھا دھند میری کمر اور ٹانگوں پر برسا رہا تھا۔ میرے بدن کا روح اور وہ اذیت کے مارے چیخ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی زبان کو اس چیخو پکار میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی۔ اپنی انا کی ایسی شرمناک شکست میں گوارہ نہیں کر سکتا تھا۔
फैज़ अपनी तमाम तर वहशियाना क़ुव्वत आज़माने के बावजूद मेरी ज़ुबान से रहम या फ़रियाद का एक लफ्ज़ भी ना निकलवा सका। हत्ता कि इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो बुरी तरह हाँफने लगा। वाह भाई वाह! ऐसा बंदा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। इसके हलक से तो हल्की भी चीखने निकली। ये लगता है जैसे ये गोश्त पोश का नहीं बल्कि पत्थर का बना हुआ है। फैज़ के लहजे में हैरत की झलक नुमायाँ थी। अरे यार देखो तो सही से, कहीं गुजर तो नहीं गए इस दुनिया से, हम खामखा लाश की बेहुरमती कर रहे हों। फैज़ के साथी ने मुझे पलटकर चितलिटा दिया। मेरे जिस्म में अंगारे दहक रहे थे, लेकिन मैंने चेहरे पर अज़ियत की हल्की सी झलक भी ना आने दी। अलबत्ता मैंने आंखें खोलने की कोशिश नहीं की। अच्छी तरह हिलाने जुलाने के बावजूद मेरे जिस्म में जुम्बश ना हुई तो फैज़ के साथी ने घबरा कर कहा, यार लगते तो वाकई मर गया है। तू क्या कह रहे यार बख्शू, इतना कमज़ोर तो लगता था। फैज़ ने मेरी नब्ज़, दिल की धड़कन चेक की। नहीं यार अभी मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हो गया है। 2-3 घंटे में होश में आ जाएगा। चल इतनी देर में आराम कर लेते हैं। इकराम को तो वैसे भी आना मुश्किल है, अपनी होने वाली बेगम की खातिर मदारत में मसरूफ़ होगा। वैसे यारी इस बंदे ने उस्ताद के साथ बहुत ज़्यादती की। ये रास्ते में ना आता तो अब तक उस्ताद इकराम का निकाह हो चुका होता। बेचारा नौका ख्वाबी सारी रात इंतज़ार करता रहेगा। फैज़ ने हंसते हुए कहा, यार निकाह तो कल भी हो सकता है। अगर ये बंदा ना पकड़ा जाता तो हम सबको जेल की हवा खा रहे होते। उस्ताद को तो पकड़कर सीधा फांसी पर चढ़ा देते। उस बुढ़ी खानुम नायका के कत्ल की तो दर्जनों एनिगुआ मौजूद हैं। हाँ यार बड़ा दिल वाला है अपना उस्ताद। कुछ कर गुजरने की ठान ले तो फिर किसी से नहीं डरता। खुदा जाने इस छोकरी में इसे क्या नज़र आया है कि बार बार इसकी खातिर अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल देता है। इसकी जगह कोई और होता तो शायद ज़िंदगी भर उस तरफ का रुख ना करता, लेकिन उस्ताद है यार। जिसे दिल दे दिया उसकी खातिर जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इसकी इसी जवामर्दी ने मुझे इससे बांध रखा है, वरना इसका पार्टनर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, ना ही मैंने देखा है। सब कुछ उस्ताद इकराम करता नज़र आता है। खैर हमें क्या, इनकी बातें वो दोनों जाने, हमें तो अपने हिस्से से मतलब है जो हमें बाकायदगी से मिल जाता है। क्या सूरत हाल है भाई, ज़ुबान खोली इसने या नहीं? मैंने इकराम की आवाज़ सुनी, वो बहुत करीब से मेरा जायज़ा ले रहा था। तुमने तो बाक्स की खाल उतार डाली, मुझे तो उसकी ज़िंदगी ख़तरे में नज़र आती है। कब से बेहोश पड़ा है ये? अरे उस्ताद फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ। बहुत मोटी खाल है इसकी, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। ये 1.5-2 घंटे में होश में आ जाएगा। मोबाइल फ़ोन की बेल की आवाज़ ने इसे बात पूरी करने का मौका न दिया। हेलो, हाँ मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन। इकराम खासे मोहतात लहजे में बात कर रहा था। हाँ खेलों का सारा सामान तैयार है, मैंने अच्छी तरह चेक करके पैक करवा दिया है, बस डिलीवरी बाकी है। मैं इकराम की ज़ुबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज़ पर गौर कर रहा था। हाँ हाँ कैप्टन, तुम्हारी फरमाइश का सारा सामान मौजूद है। बैट, हॉकी रैकेट, हाँ गेंदों का भी इंतज़ाम कर दिया है। सारा माल बाहर का बना हुआ है, मैच खेलने में मज़ा आएगा आपको। बस पेमेंट का ख्याल रखिएगा। चले ठीक है, कल इसी वक्त। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। हाँ माल यही मेरे पास, आप फिक्र न करें। अच्छा फिर कल मुलाकात होगी। सूरत हाल खास हद तक मेरी समझ में आ चुकी थी। इकराम असले की स्मगलिंग और ख़रीदो फरोख्त में मुलविस था। इसे कल रात असले की बहुत बड़ी खेप मुजीमों की किसी खतरनाक गिरोह के हवाले करना थी। ये असले यकीनन दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होने वाला था, जिसके नतीजे में जल्द पूरा शहर फ़िरका वाराना और लिसानी फसादात की लपेट में आने वाला था। उस्ताद तुम्हारे निकाह का मामले भी दरमियान में लटक गया। कल माल की डिलीवरी भी देनी है। इस शख्स की मौजूदगी कुछ भी नहीं हो सकता। क्या करे इसका? करना क्या है यार? इसी किसी मजबूत सी बोरी में डालकर मुंगू पीर की तरफ ले जाओ और किसी गैर आबाद गोशे में खोपड़ी में गोली उतार कर सुबह होने से पहले पहले वापस लौट आओ। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यही मुनासिब है उस्ताद। चलो फैज़ भाई उठो, मैं गोदाम से बोरी लेकर आता हूँ, तुम इसे गठरी की शक्ल में जकड़ दो। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसकी मोटरसाइकिल को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम बोरी ले आओ। उस्ताद ज़रा इसे बंधवाने में मेरी मदद करो ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। फैज़ ने मसरूर लहजे में कहा। मेरा दिल मेरे गले में धड़क रहा था। मेरी ज़िंदगी की कहानी अचानक ही दी एंड पर जा पहुंची थी। मज़ीद सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।